ایک عام تاثر یہ ہے کہ کھیت میں جتنی زیادہ کھاد ڈالی جائے کپاس کی پیداوار اتنی ہی شاندار ہوگی، یعنی زیادہ خوراک کا مطلب زیادہ منافع۔ لیکن کیا ہو اگر یہ معلوم پڑے کہ غلط وقت پر ڈالی گئی ضرورت سے زیادہ یوریا دراصل فصل کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، بالکل خطرناک کیڑوں کے لیے ایک کھلی دعوت بن جاتی ہے۔ جے کیو گلوبل ایگریکلچر کے اس خصوصی تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ میرا نام خیر، آج کا جو موضوع ہے وہ زراعت کی روایتی سوچ کو مکمل طور پر بدل دینے والا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج ہم پنجاب کاٹن فرٹیلائزر گائیڈ 2026 کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد کپاس کی فی ایکڑ پیداوار کو جدید سائنسی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ کھیت میں کھاد ڈالنا بظاہر ایک سادہ سا عمل لگتا ہے، لیکن چلیے اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں کہ یہ درحقیقت کتنا سائنسی اور حساس معاملہ ہے۔ اب محض اندازوں یا تکوں کا نام نہیں رہی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو زمین کوئی بے جان ڈبہ نہیں ہے جس میں جو چاہا بھر دیا۔ یہ کیمسٹری اور پودے کی بدلتی ہوئی غذائی ضروریات کو بالکل درست وقت پر پورا کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ اچھا۔ ہاں، مٹی کے اندر کب، کیا اور کتنی مقدار میں ڈالنا ہے، دراصل یہی وہ ٹھوس سائنس ہے جو حتمی پیداوار کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کاٹن فرٹیلائزر اسٹریٹجی 2026، اور سننے والوں کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ شاندار اور جامع حکمت عملی ہمارے سینئر سوائل سائنٹسٹ جناب محمد جاوید قمر صاحب نے پیش کی ہے۔ تو اس حکمت عملی کا عام ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں جناب، محمد جاوید قمر صاحب نے اسے 4 بنیادی نکات پر کھڑا کیا ہے۔ پہلا، مٹی کی جانچ یعنی سوائل ٹیسٹنگ کی اہمیت اور فاسفورس کی ضروریت اور اس کے درست وقت کا تعین۔ صحیح۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پوٹاشیم یعنی پوٹاش کی ضروریت کیا ہے، نائٹروجن یا یوریا کے بنیادی اصول، اور اپریل یا مئی کی کاشت کا مکمل شیڈول کیا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر زنک کی اہمیت، بورون کا استعمال، ان کی مقدار، طریقہ کار اور مائکرو نیوٹرینٹس کے فوائد آتے ہیں۔ اور چوتھا، کلارتھی یا سیلائن زمینوں کا انتظام، کھادوں کے باہمی اثرات یعنی سنرجسٹک ایفیکٹس، اس کی کیلیبریشن اور منافع یعنی کاسٹ بینیفٹ کا تجزیہ ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے امپورٹنس آف سوئل ٹیسٹنگ بیفور فرٹیلائزر ایپلیکیشن۔ یہ عنوان سنتے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا واقعی ہر بار ٹیسٹ کروانا اتنا ضروری ہے؟ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو مٹی کی جانچ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی علاج کو شروع کرنے سے پہلے ایک میڈیکل بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ بلڈ ٹیسٹ والی مثال یہاں 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ دیکھیں، جب مٹی کا تجزیہ کیا جاتا ہے نا، تو پہلے نقطے کے طور پر زمین میں موجود بنیادی نامیاتی مادہ یعنی آرگینک میٹر اور غذائی عناصر کی درست سطح سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی پتہ چل جاتا ہے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہاں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو زمینیں پہلے سے ہی زرخیز ہیں وہاں یوریا یا ڈی اے پی کے مہنگے اور غیر ضروری استعمال، جسے ہم اوور ایپلیکیشن کہتے ہیں، اسے روکتا ہے۔ پیسے کی بچت بھی اور زمین کی صحت بھی۔ تیسرا یہ کہ یہ ٹیسٹ ابتدائی مرحلے میں ہی زنک اور بورون جیسے اہم اجزاء کی پوشیدہ کمی کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ کہ یہ سب کچھ کپاس کی زیادہ پیداوار اور ایک منافع بخش فصل یعنی ہائی ROI کے لیے ایک سائنسی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ چلیے اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں، اور اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فاسفورس ریکوائرمنٹس فار ویک ورسز فرٹائل سوئل۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر کھیت یا زمین کو ایک جیسی ہی کھاد چاہیے ہوتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ اگر ہم پہلے نقطے کو دیکھیں تو کمزور زمینیں جن میں نامیاتی مادہ 0.86 یعنی 0.86% تک محدود ہوتا ہے، انہیں فی ایکڑ 40 کلو گرام فال فاسفورس درکار ہوتی ہے۔ اچھا، 40 کلو۔ اور زرخیز زمین کا کیا حساب ہے؟ وہی دوسرا نقطہ ہے۔ زرخیز زمینیں جن میں نامیاتی مادہ 1.29 یعنی 1.29% سے زائد ہوں، انہیں صرف 30 کلو گرام فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ٹیسٹ کروانے سے 10 کلو کی سیدھی بچت ہو گئی۔ لیکن اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو
تیسرا نقطہ یہی ہے، فاسفورس کی کمی سے پودے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، پتے غیر طبعی طور پر گہرے سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ ٹنڈے یعنی بولز بہت دیر سے کھلتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے DAP نیٹروخوس یا 18% والی SSP کے درست امتزاج کا استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹائمنگ فار فاسفورس، فل ڈوز ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ۔ کھاد تو منتخب کر لی، لیکن یہ عنوان کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری خوراک ایک ہی دفعہ بوائی کے وقت ڈال دی جائے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ دیکھیں، پہلا نقطہ یہی ہے کہ بیج بونے کی آخری تیاری کے وقت فاسفورس کی مکمل یعنی 100% خوراک زمین میں استعمال کرنی چاہیے۔ ساری ایک ساتھ؟ ہاں، کیونکہ دوسرے نقطے کے مطابق ابتدائی استعمال اگاؤ کے وقت سے ہی جڑوں کے ایک انتہائی مضبوط اور گہرے نظام کو یقینی بناتا ہے۔ اگر جڑیں ٹھیک نہیں بنیں گی تو پودا کہاں سے کھڑا ہوگا؟ بالکل منطق ہے اس بات میں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو فاسفورس کا دیر سے استعمال اس کی زرعی افادیت یعنی ایگرونومک ایفیشنسی کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے۔ اور چوتھی اہم بات یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ کھاد مٹی میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے تاکہ غذائیت بہترین انداز میں جذب ہو۔ صرف اوپر پھینک دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پوٹیشیم پوٹاش ریکوائرمنٹس، وائٹل فار فائبر کوالٹی اینڈ پلانٹ اسٹرینتھ۔ فاسفورس کے بعد ہم پوٹاش پر آتے ہیں۔ کپاس کی فصل کے لیے یہ کیا جادو کرتی ہے؟ پوٹاش تو دراصل پودے کا دفاعی نظام ہے۔ پہلے نقطے میں ہم بتاتے ہیں کہ زمین کی مناسبت سے فی ایکڑ 30 سے 38 کلو گرام فال پوٹاش یعنی K2O کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ اچھا، 30 سے 38 کلو۔ اور اس کی کمی کی پہچان کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہی ہے، جب کمی ہوتی ہے تو پرانے پتوں کے کنارے پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں سرخی مائل ہو کر سوکھ جاتے ہیں۔ یعنی سننے والوں کو پتوں کے کناروں پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ تیسرے نقطے میں اگر دیکھیں تو پوٹاش کپاس کے ٹینڈن کا سائز اور مجموعی وزن بڑھانے کا بنیادی محرک ہے۔ اور چوتھی اور آخری خوبی یہ ہے کہ یہ پودے کو بیماریوں، کیڑوں اور خشک سالی یعنی ڈراؤٹ سٹریس کے خلاف مضبوط بنا کر ایک زبردست دفاعی کردار ادا کرتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پوٹاش ایپلیکیشن ٹائمنگ، بیسٹ ریزلٹس وین اپلائیڈ ایٹ سوئنگ۔ تو کیا پوٹاش کو بھی فاسفورس کی طرح پہلے دن ہی پوری مقدار میں ڈال دینا چاہیے؟ ہاں جی، پہلا نقطہ یہی کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے بوائی کی تیاری کے وقت پوٹاش کی پوری خوراک زمین میں ملا دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے نہ ڈال سکیں تو پھر کیا کریں؟ دوسرے نقطے میں اس کا حل موجود ہے۔ اگر بوائی کے وقت نہ ڈال سکیں تو پھول آنے سے پہلے پانی کے ساتھ ملا کر، جسے ہم فرٹیگیشن کہتے ہیں، کچھ افادیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پانی کے ذریعے۔ بالکل۔ تیسرے نقطے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ علاقائی سفارشات کے مطابق SOP یا MOP کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ابتدائی استعمال تنے کی مضبوطی کی ضمانت دیتا ہے تاکہ جب پودے پر پھل کا بوجھ آئے تو وہ اسے برداشت کر سکے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نائٹروجن یوریا بیسکس، سپلٹنگ دا ڈوز فار میکسیمم ایفیشنسی۔ چلیے اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ فاسفورس اور پوٹاش ہم نے شروع میں ساری دے دی تھی، لیکن یوریا کو حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یوریا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے نائٹروجن کی کل ضرورت 70 سے 100 کلو گرام فی ایکڑ ہوتی ہے، لیکن دوسرے نقطے پر غور کریں، پوری خوراک کبھی ایک ساتھ نہ ڈالیں۔ اسے پودے کی غیر ضروری بڑھوتری یعنی ویجیٹیٹو اوور گروتھ کو روکنے کے لیے 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یعنی اگر سارا ایک ساتھ ڈال دیا تو صرف پتے ہی پتے بنیں گے؟ بالکل صحیح سمجھیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ بتاتا ہے کہ فوری طور پر زیادہ یوریا کا استعمال فصل کو کیڑوں کے لیے کشش کا باعث بناتا ہے اور پھل کے پکنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کیڑوں کی دعوت۔ ہاں، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر ابتدائی کمی ہو جائے تو نچلے پتوں سے شروع ہو کر پودا یکساں طور پر پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نائٹروجن شیڈیول فار اپریل سوئنگ، پری بلوم ورسس فلاورنگ۔ تو اگر یوریا کو بٹنا ہی ہے تو اپریل میں لگائی گئی فصل کے لیے اس کا کیا شیڈیول ہونا چاہیے؟ اپریل کی کاشت کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نائٹروجن کی پہلی قسط بووائی کے 35 سے 40 دن بعد استعمال کرنی چاہیے۔ صحیح، 35 سے 40 دن بعد۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب پودے پر دوڑی بننے یعنی پری بلوم کا عمل شروع ہو تو دوسری قسط کا استعمال کریں۔ پھر تیسرا اور انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ تیسری قسط عین اس وقت ڈالیں جب پودا بھرپور پھولوں پر ہو یعنی پیک فلورنگ پر، کیونکہ اس وقت خوراک کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آخری قسط ٹنڈے بننے کے دوران دیں تاکہ بیج کا وزن برقرار رہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نائٹروجن شیڈیول فار مے سوئنگ، ایڈجسٹنگ ڈوسز فار لیٹ کراپس۔ عام اگر کسی وجہ سے کاشتکار فصل مئی میں لگاتا ہے تو کیا یہ شیڈیول سیم رہے گا یا اس میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، وقت کم ہونے کی وجہ سے تبدیلی لازمی ہے۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ تاخیر سے کاشت کی گئی فصل کو پودے کی بڑھوتری پوری کرنے کے لیے ایک تیز رفتار غذائی شیڈیول، جسے ایکسلریٹڈ فیڈنگ اسکیڈول کہتے ہیں، اس کی درکار ہوتی ہے۔ تیز رفتار سے کیا مراد ہے یہاں؟ دوسرا نقطہ یہ واضح کرتا ہے کہ کل نائٹروجن کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 پہلے پانی کے ساتھ ہی استعمال کر لینا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ بقایا اقساط بھی جلد مکمل کر لینی چاہیے، خاص طور پر پہلے پھول کے نکلتے ہی۔ اچھا، یعنی جلدی جلدی خوراک پوری کرنی ہے۔ ہاں، اور چوتھا نقطہ سب سے اہم ہے کہ اپریل کی کاشت کے مقابلے میں مئی کی کاشت میں یوریا کا استعمال پہلے بند کر دیں تاکہ فصل وقت پر پک سکے۔ اگر یوریا چلتی رہی تو فصل پکنے کی طرف نہیں آئے گی۔ یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے امپورٹنس آف زنک، ایپلیکیشن آف 33% زنک سلفیٹ 6 kg اور 21% 10 kg۔ ابھی تک تو ہم بڑی کھادوں کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ مائکرو نیوٹرینٹ کا چکر کیا ہے؟ زنک کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ان کی مقدار کم چاہیے ہوتی ہے، ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ پہلے نقطے کے مطابق زنک کی کمی نئے پتوں کو چھوٹا کرتی ہے، درمیانی فاصلہ یعنی انٹرنوڈ ڈسٹنس کم کرتی ہے، اور رگیں کالی یا زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی پودا اندر سے بیمار لگنے لگتا ہے۔ بالکل۔ دوسرے نقطے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شدید کمی کو دور کرنے کے لیے 33% زنک سلفیٹ کی ٹھیک 6 کلوگرام مقدار فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ یہ بتاتا ہے کہ متبادل کے طور پر مقامی دستیابی کی بنیاد پر 21% زنک سلفیٹ کی 10 کلوگرام مقدار بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ صحیح، 6 کلو یا 10 کلو پرسنٹیج کے حساب سے۔ ہاں، اور چوتھی بات یہ کہ یہ ہارمونز کی پیداوار کے لیے انتہائی اہم خامارہ یعنی انزائمیٹک کیٹلسٹ ہے جو صحت مند بڑھوتری کو چلاتا ہے۔ اس کے بغیر پودا اپنی رفتار نہیں پکڑ سکتا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بورون ایپلیکیشن، کریٹیکل فار بول ریٹینشن اینڈ فلاور ہیلتھ۔ زنک کے بعد اب بورون پر بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا تکنیکی کردار ہے کپاس میں؟ بورون کا کردار ٹینڈن کو بچا کر رکھنے میں بہت بڑا ہے۔ پہلے نقطے پر غور کریں تو بورون کی کمی نئے پتوں کی شکل بگاڑ دیتی ہے، جس سے جھریاں پڑتی ہیں اور پتے نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اچھا، پتوں کا مڑ جانا اس کی پہچان ہے۔ ہاں، دوسرے نقطے میں دیکھیں تو شدید گرمی میں دوڑی اور پھولوں کو قبل از وقت گرنے یعنی پری میچور شیڈنگ سے روکنے کے لیے یہ بنیادی طور پر ضروری ہے۔ یعنی جو پھول گر جاتے ہیں گرمی میں، یہ اسے روکتا ہے؟ بالکل۔ تیسرے نقطے کی تکنیکی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ پولن ٹیوب کی کامیاب نشو نما کو یقینی بناتا ہے، جس سے ٹینڈن کی زیادہ سے زیادہ برآواری یعنی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ پھوٹی یعنی سیڈ کاٹن کے حتمی وزن میں نمایاں اضافہ کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، ٹینڈے کو اندر سے گلنے سے بچاتا ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ڈوسیج فار بورون، 3 کلوگرام 11.3% اور 2 کلوگرام 17.5 to 20% پر ایکر۔
چلیے اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں کہ اس کی مقدار کو اتنا اسپیسیفکلی کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ مائکرو نیوٹرینٹس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ درست قسم کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ اگر آپ 11.3% بوران استعمال کر رہے ہیں تو فی ایکر 3 کلو گرام ڈالیں۔ اچھا، اور دوسرے نقطے میں اگر زیادہ طاقتور یعنی 17.5 سے 20% بوران استعمال کر رہے ہیں تو فی ایکر 2.5 سے 3 کلو گرام ڈالیں۔ اگر کوئی زیادہ ڈال دے فائدے کی لالچ میں تو کیا ہوگا؟ وہی تیسرا نقطہ ہے ہمارا، ضرورت سے زیادہ استعمال زہریلے پن یعنی ٹاکسیسٹی کا باعث بنتا ہے، اس لیے تجویز کردہ مقدار کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اہم ترکیب یہ ہے کہ بہترین نتائج کے لیے اسے اس وقت استعمال کریں جب فصل اپنی بنیادی پیداواری یعنی ریپروڈکٹیو مرحلے میں داخل ہو۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے میتھڈ آف ایپلیکیشن، براڈ کاسٹنگ زنک بورون وتھ سینڈ اور فرٹیلائزر۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 کلو چیز کو پورے ایکر میں پھینکیں گے کیسے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہو گئی۔ یہی سب سے بڑا عملی چیلنج ہے۔ پہلا نقطہ یہی واضح کرتا ہے کہ انتہائی کم مقدار ہونے کی وجہ سے مائکرو نیوٹرینٹس کو اکیلے یکساں طور پر نہیں بکھیرا جا سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا نقطہ بتاتا ہے کہ متبادل کے طور پر انہیں اس دن استعمال ہونے والی خشک کھاد یعنی بسل ڈرائی فرٹیلائزر کے ساتھ نہایت احتیاط سے ملا لیں، اور اگر کھاد نہیں ڈالنی تو تیسرے نقطے کے مطابق حجم بڑھانے کے لیے زنک یا بورون کو 10 سے 15 کلو گرام خشک ریت میں اچھی طرح ملائیں۔ اچھا، ریت میں ملا کر والیوم بڑھا لیں۔ بالکل۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس آمیزے کو پانی لگانے سے فوراً پہلے زمین کی سطح پر یکساں طور پر چھٹا کریں یعنی براڈ کاسٹ ایونلی کریں تاکہ پانی کے ساتھ زمین میں چلا جائے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بینیفٹس آف مائکرو نیوٹرینٹس، پریونٹنگ فلاور ڈراپ اینڈ امپروونگ سیڈ ویٹ۔ تو ان سب مائکرو نیوٹرینٹس کا جمع شدہ فائدہ کیا نکلتا ہے آخر میں؟ فوائد ہی فوائد ہے۔ پہلا نقطہ دیکھیں، مائکرو نیوٹرینٹس پودے کے ہارمونز کو مستحکم کرتے ہیں جس سے موسمیاتی دباؤ یعنی انوائرمنٹل سٹریس سے گرنے والے پھولوں میں نمایاں کمی آتی ہے۔ گرمی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ پتوں سے کاربوہائیڈریٹس کو براہ راست بننے والے ٹینڈن تک پہنچانے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں، یعنی خوراک وہاں جاتی ہے جہاں ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ یہ براہ راست روئی کی شرح یعنی جیوٹی اور بیج کے انفرادی وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ جو جدید اور زیادہ پیداوار دینے والی بیٹی کاٹن کی اقسام ہیں، ان کی مکمل جینیاتی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہینڈلنگ سلائن سوئلز، ایڈجسٹنگ فرٹیلائزر چوائس فار ہائی پی ایچ لینڈز۔ ہر زمین عام طور پر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کلراتی زمینوں کے بارے میں کیا نظام ہونا چاہیے؟ کلراتی زمینیں واقعی ایک بڑا چیلنج ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو پہلا نقطہ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ پی ایچ اور کلراتی زمینیں استعمال کی گئی فاسفورس کی قدرتی دستیابی کو بری طرح روکتی ہیں، یعنی آپ نے کھاد ڈالی لیکن پودے کو ملی ہی نہیں۔ تو اس کھاد کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ پھر حل کیا نکالتے ہیں اس کا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ غذائی حل پذیری کو بہتر بنانے کے لیے معیاری ڈی اے پی کی جگہ نیٹروفوس جیسی تیزابی کھادیں یعنی ایسیڈک فرٹیلائزرز استعمال کریں۔ اور تیسرا حل یہ ہے کہ سلفر والی ایس ایس پی کا استعمال جڑوں کے ارد گرد زیادہ پی ایچ کو متوازن یعنی بفر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھی اور طویل مدتی بات یہ ہے کہ زمین کی ساخت کو بحال کرنے کے لیے نمیاتی مادے یعنی آرگینک میٹر اور کمپوسٹ کا استعمال بڑھائیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سینرجسٹک ایفیکٹس، ہاؤ فاسفورس ہیلپس نائٹروجن اپٹیک۔ یہ ورڈ سینرجی سن کر ایک ٹیم گیم کا خیال آتا ہے۔ کیا کھادیں بھی آپس میں ٹیم بناتی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ کیمسٹری کی ٹیم ہی ہے۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ کھادیں اکیلے کام نہیں کرتیں۔
ان کا کیمیائی ملاپ ہی کھیت کی مجموعی کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ دیکھیں تو فاسفورس کی مضبوط بنیاد جڑوں کا ایک وسیع اور پھیلا ہوا نظام بناتی ہے۔ اچھا، جڑیں پھیل گئیں، پھر تیسرا نقطہ یہ آتا ہے کہ متحرک نائٹروجن کو پکڑنے اور جذب کرنے کے لیے جسمانی طور پر اس وسیع جڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جڑیں ہی نہیں ہوں گی تو نائٹروجن پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نائٹروجن اور فاسفورس کے تناسب کو متوازن رکھنے سے کھاد کا ضائع اور اخراج یعنی لیچنگ کم سے کم ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی طاقت بڑھاتی ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فرٹیلائزر کیلیبریشن انشورنگ ایون ڈسٹریبیوشن اکراس دی ایکر۔ ہم نے صحیح کھاد لی، صحیح وقت پر ڈالی، لیکن کیا اسے کھیت میں برابر بکھیرنا بھی اتنا ہی اہم ہے؟ بالکل۔ پہلا نقطہ یہ سمجھاتا ہے کہ کھاد کا غیر یکساں چھٹا ایک جگہ زہریلا پن یعنی ٹاکسیسٹی اور ساتھ والی جگہ پر غذائی کمی یعنی ڈیفیشنسی کا باعث بنتا ہے۔ فصلیں لہردار ہو جاتی ہیں۔ اس کو بچانے کا کیا پریکٹیکل طریقہ ہے؟ دوسرے نقطے میں تجویز ہے کہ بہترین کوریج کے لیے کھیت میں داخل ہونے سے پہلے میکینیکل سپریڈرز کی درست کیلیبریشن کریں۔ اور تیسرے نقطے کے مطابق کیونکہ ہاتھ سے چھٹا عام ہے تو اس دوران چلنے کی رفتار یکساں رکھیں اور کناروں کو احتیاط سے ملائیں۔ چوتھا نقطہ یہ یقینی بناتا ہے کہ یکساں پھیلاؤ ہی فصل کی یکساں بڑھوتری اور ٹینڈم کے ایک ساتھ پکنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اب ہم آخری سلائیڈ کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس ROI آف بیلنسڈ فرٹیلائزیشن۔ سننے والوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا کہ کیا ان ساری کھادوں، مائکرو نیوٹرینٹس سب پر اتنا خرچہ کرنا عملی طور پر منافع بخش ہے بھی یا نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پہلا نقطہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ مکمل NPK اور مائکرو نیوٹرینٹس کے استعمال پر ابتدائی لاگت قدرے زیادہ آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کا فائدہ؟ دوسرا نقطہ یہی ہے کہ درست توازن سے فی ایکڑ من پیداوار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے جو منافع کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صحت مند اور مضبوط پودوں کو مہنگی کیڑے مار اور پھپھندی کش ادویات کی نمایاں طور پر کم ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری لگتی ہی کم ہے۔ اچھا، یعنی وہاں سے بھی پیسہ بچ رہا ہے؟ بالکل۔ اور چوتھا نقطہ اس کا خلاصہ کرتا ہے کہ سرمایہ کاری پر حتمی منافع یعنی ROI خودوں پر آنے والی لاگت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ محض خرچہ نہیں، ایک سرمایہ کاری ہے۔ اس سارے تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے عام سننے والوں کو اس بات پر لازمی غور کرنا چاہیے کہ مٹی کوئی بے جان چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی کیمیائی تجربہ گاہ ہے۔ آج جو توازن ہم اس مٹی کو دیں گے وہ صرف ایک سیزن نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی زراعت کا فیصلہ کرے گی۔ میں آپ کے اس خیال کی مکمل تائید کرتی ہوں۔ مٹی کی سمجھ ہی زراعت کا اصل راز ہے۔ سننے والوں کے لیے مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.jqglobal.official.com یا ہمیں واٹس ایپ کریں +92349984186۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔